شاہد الحسن صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی جب بات کر رہے تھے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی، تو آپ نے فرمایا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس میں جس میں سیلز ٹیکس ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو پاکستان میں جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک جھونپڑی والا بھی جو ہے، جھونپڑی میں رہنے والا بھی جب وہ ماچس یا صابن کی ٹکیاں خریدنے جاتا ہے تو وہ بھی سیلز ٹیکس اس کو دینا پڑتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے کا ہر فرد انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہا ہے، تو پھر ہمارا محکمہ، ہماری حکومت، ہمارے کنسرن جو وزراء ہیں وہ ہر وقت فائلر اور نان فائلر کے چکر میں کیوں رکھتے ہیں کہ جی اتنی پبلک ہے اور اتنے جناب صرف فائلرز ہیں تو کیسے ہم پورا کریں. تو یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز تو دے رہی ہے عوام، ہر سطح پہ دے رہی ہے، تو یہ اس طرح کا ویویلا کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس وقت جو بجٹ کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں اس میں انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 3000 بلین روپیز ہے، جبکہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ 1724 بلین ہے. اب یہ ایک اچھی اور بیلنسڈ اکانومی کے انڈیکیٹرز نہیں ہیں، ٹھیک، کیونکہ اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. جب بھی انڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہوگا تو اس سے مہنگائی بڑھے گی. جو فائلر اور نان فائلر کا جو واویلا کی بات آپ نے کی ہے، وہ واویلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ تو ہماری ضرورت ہے. کہ فائلر کا مطلب ہے کہ جو انکم ٹیکس کی ریٹرنز فائل کرتے ہیں، ٹھیک، وہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ہمارے ملک کے اندر اتنا ڈائریکٹ ٹیکس کا جو پارٹ ہے وہ بڑھے گا. فائلر تو ہونا چاہیے کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے جی ڈی پی کا کوئی 9% کے قریب ہماری ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، جبکہ جو اچھی اکانومیز ہیں وہ ڈبل ڈیجٹس میں 15+ جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو وہ معاشرہ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اچھا کام کرے گی. ہمارا جو ہے وہ اس وقت 9 کے اراؤنڈ ہم جو ہے ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے ڈاکومنٹیشن کی طرف تو جانا ہی پڑے گا. یعنی جو بھی شخص کاروبار کرے اور اس کی آمدن جو ہے وہ قابل ٹیکس ہو، یعنی 4 لاکھ سے زیادہ پر ایئر ہو، تو اس کے لیے فائلر ہونا لازم ہے. اس کو لازمی اپنا جو ٹیکس گوشوارہ ہے جمع کرانا چاہیے، اور اس کے ساتھ اٹیچڈ بہت سارے فائدے بھی ہیں. اور جب ہم کبھی، چونکہ یہ ورلڈ بینک IMF کا بہت سارا معاملہ ہوتا ہے، اور جب بھی اور ہمیں لینا تو پڑنا ہی ہے، جو لونز تو لینے ہی لینے ہیں، لیتے ہی رہے ہیں، اور گزارا ہی نہیں ہے ہمارا. تو جب بھی ہم ان باڈیز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو اپنی ٹیکسیشن سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے تو اپنے فائلرز ہی نہیں بڑھا رہے، آپ کی جو ٹیکس نیٹ پہ اویلیبل لوگ ہیں ان کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ان کی فائلنگ ہو رہی ہے. تو ایک تو وہ مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس، اس کو بڑھانا ہے. یہ لازم ہے ہمارے اوپر. اگر ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے تو یہ انفلیشن اور اس طرح کے جو مسائل ہیں نا یہ بڑھتے رہیں گے. فائلنگ جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ اس پہ ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ ہم نے جتنے بھی اب ملک کے اندر بزنسز ہو رہے ہیں ان سب کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اور ان کو فائلر بنانا ہے. ہم نے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تاکہ ایک بیلنسڈ معاشرہ ہم قائم کر سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے ہمارے یہ مسائل جو ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. جی، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو یہ GST کی بات آپ کری، جنرل سیلز ٹیکس کی آپ نے بات کی، اس میں جب ہم بزنس مین سے بات کرتے ہیں، مطلب مجھے اب اس ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں کہ کسی ایک بزنس میں جو پروسیس انڈسٹری کی بات کریں، ٹیکسٹائل میں 4 پروسیس ہوتے ہیں. اب وہ اگر ان چاروں میں سے وہ 3 افراد یا 2 افراد وہ ڈاکومنٹیشن نہیں کر رہے، وہ فائلر نہیں ہیں، اور وہ فائلر اور GST میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو اب یہ جو ان کا جو امپیکٹ ہے، یہ الٹیمیٹلی جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے یہ کامن مین پر آتا ہے. اور وہ جو ٹیکس ہے وہ 17% ٹیکس پے کر رہا ہے، جس کا اس کو ریبیٹ نہیں مل رہا، ان پٹ وہ کہیں شو نہیں کر رہا، اور وہ اپنی آؤٹ پٹ کے اندر صرف دکھا رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا، وہ اپنی پرائس ہائی کر دے گا، اور پھر وہ نیکسٹ پرسن اس میں 17% مزید ہائی کر دے گا. جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ اگر وہ چاروں پروسیس میں وہ چاروں اپنا ان پٹ بھی شو کریں اور آؤٹ پٹ بھی شو کریں، تو یہ جو امپیکٹ ہے 17% جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے 4 دفعہ، 51% تک تو جا ہی رہا ہے. کم سے کم حکومت جو ڈاکومنٹیشن کی بات کرتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں اس کا بہت آسان حل ہے، اب کیا ہے FBR نے کہ ایوری CNIC از اوور NTN نمبر، اس پر ہم بیس کریں اور ہم کوشش کریں. لیکن اس میں سب سے اہم ترین بات کیا وہ ہے، پرابلم وہیں پہ پھر آئے گی پرابلم، وہ ہے ایجوکیشن ریشو. کتنے لوگ جو ہے ایجوکیٹڈ ہیں. یہاں پہ ایجوکیشن ریشو سے مراد ٹیکس ایجوکیشن ہے. ٹیکس ایجوکیشن ہے کہ اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی امپیکٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا، حسن کے لیے نئی چیز ہوگی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور تھا کہ جو ٹیکس پیئر تھے انہیں پرائرٹی ملتی تھی ٹیلی فون لائن پر. اب تو ٹیلی فون بہت عام ہو گئے پاکستان میں. انہیں ایک پرائرٹی ملتی تھی. اس زمانے میں لوگ خوش ہو کے بتایا کرتے تھے کہ میں ٹیکس پیئر ہوں. مطلب
وہ لیول 1 پر آتا ہے. ایک خصوصی کارڈ بھی ایک خصوصی موقع پہ کارڈ جاری ملتا کیا گیا تھا، تھا اور کارڈ دکھایا ہوتا جاتا تھا تھا یہ کہ گولڈ کارڈ ہے، یہ فلاں کارڈ ہے، یہ فلاں کارڈ ہے. ہاں. تو ایک تو یہ بہت اہم ہے. اور اس کا امپیکٹ یہ کہ جو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کی بات ابھی کٹھا صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اس جی ایس ٹی کو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کب کم ہوں گے؟ ہم لوگ ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں، اور ڈاکومنٹیشن پہ جانا بہت اہم ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس کے حوالے سے انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارا جی ایس ٹی 17% ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے جو پچھلے سے پچھلے چیئرمین ایف بی آر آئے تھے شبر زیدی، انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایک مشن ہے کہ میں اس کو ریڈیوس کروں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے جب ریڈیوس ہوگا تو نیچرلی جن کے بزنس ماڈل ہی خراب ہو گیا ہے کہ وہ اس لیے ٹیکس چوری کرتے ہیں کہ 17% ہے، تو وہ جو چوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو آئرن ہینڈلی یوز بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے کی اور جو پی او ایس مشینز انسٹال کرنے کی، اس پر بہت ساری جگہوں پہ تاجروں کی طرف سے بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور اس کو میرے خیال سے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی لوپ ہولز ہوں گے، لیکن اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہماری پبلک کو بھی، ہماری تاجر کمیونٹی کو بھی. اور اس کے اگینسٹ ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ تاجروں کو جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو اتنا ریوارڈ ملے، اس کو صحت کی اور تعلیم کی سہولیات ملے، اس کو محسوس ہو کہ جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ میرے پہ لگ بھی رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں دونوں گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی کرنے میں تو میرا خیال ہے کہ ٹیکسیشن کی پالیسی بھی، ٹیکسیشن انکریز بھی ہو جائے گی اور لوگوں کا جو کانفیڈنس بھی بڑھے گا، لوگ خوشی خوشی ٹیکس دیں گے. ٹھیک ہے.